بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان خلیل احمد، ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ آج پھر ہم بلوچستان میں بارشوں سے ہونے والی تباہی پہ بات کریں گے۔ ماہ جولائی میں شروع ہونے والی مونسون کی جو طوفانی بارشیں تھیں، اس سے بلوچستان میں بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے، اور اب تک جو پی ڈی ایم اے نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں اس کے مطابق 70 افراد اس میں جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ جو ڈپٹی کمشنرز کی رپورٹ ہیں اس کے مطابق 30,000 کے قریب لوگ جو ہیں اس سے متاثر ہوئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان میں ان بارشوں سے بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے۔ اور اب ایک نیا اسپیل جو کہ 14 جولائی سے شروع ہوگا، 17 جولائی تک جو ہے وہ بلوچستان میں داخل ہو رہا ہے، جس سے بلوچستان کے جنوبی اضلاع اور اس کے علاوہ دیگر بھی بہت سے اضلاع ہیں جن میں طوفانی بارشوں کا خدشہ ہے، اور اگر یہ بارشیں ہوتی ہیں تو اس سے ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا۔ یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا وزیر اعلیٰ میر قدوس بزینجو کا، جو کہ میری توقعات کے برعکس اور جو خلاف توقع، وہ جو کوئٹہ میں موجود ہیں کافی عرصے سے جب سے یہ بارشیں شروع ہوئے، لیکن وہ بالکل وزیر اعلیٰ ہاؤس تک محدود رہے، کہیں بھی نہیں نکلے اور نہ ہی لوگوں کی دلجوئی کی انہوں نے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو صوبائی وزراء ہیں ان کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے، خصوصاً جو کوئٹہ کے ایم پی ایز ہیں، وزراء ہیں، جس میں خالق ہزارہ اور قادر نائل، وہ تو ہزارہ برادری سے باہر ہی نہیں نکلتے، ان کی سیاست ہزارہ سے شروع ہوتی ہے، ہزارہ پہ ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ ان کے حلقے میں بھی بہت پانی ہے، ہزارہ ٹاؤن میں، مریا آباد میں، لیکن وہ وہاں بھی نظر نہیں آئے، اور جس طرح لوگ ان کو یاد کر رہے تھے وہ بھی کوئی اچھے الفاظ نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ بی این پی کے 4 ایم پی ہیں، کوئی بھی کہیں نظر نہیں آ رہا، سب گھروں میں بیٹھ کے عید منا رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، جبکہ جو کوئٹہ میں بھی سریاب کے علاقے میں بڑی تباہی ہوئی ہے وہاں ہمیں کوئی بھی ایم پی اے نظر نہیں آیا۔ اسی طرح جو ہے مبین خلجی صاحب ہیں، وہ بھی صوبائی وزیر ہیں، لیکن ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، لوگ تو ان کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا سندھ میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تمام مصروفیات چھوڑ کے کراچی میں جو بارش ہوئی وہ کراچی پہنچ گئے، اور وہاں پہ ہر دن ان کی صدارت میں 3-4 اجلاس ہو رہے ہیں، حالانکہ جو کوئٹہ میں تو بارش ہی نہیں ہوئی، جو پہلی بارش ہوئی تھی جس میں بڑی تباہی، وہ صرف آدھا گھنٹہ جاری رہی، جبکہ اس کے بعد جو ہے 15 منٹ 10 منٹ بارشیں ہوئی۔ اگر یہ بارش سارا دن یا جتنی بارشیں کراچی میں ہوئی ہیں کوئٹہ میں ہوتی تو پھر کوئٹہ کا اللہ ہی حافظ تھا۔ بہرحال وزیر اعلیٰ میر قدوس بزینجو کو باہر نکلنا چاہیے، لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے اور تمام کاموں کی مانیٹرنگ کرنی چاہیے، لیکن ان تمام صورتحال میں جو ہے وہ میں ایک بار پھر جو ہے وہ جو مشیر داخلہ اور پی ڈی ایم اے کے وزیر جو مشیر ہیں ضیاء لانگو، اور پی ڈی ایم اے کے جو افسران ہیں، ان کے ڈی جیز، ڈائریکٹر اور جو عملہ ہے، ان کو سر و سلام کہ وہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا پوری طرح متحرک ہیں، اور ہم نے دیکھا دن رات وہ کام کر رہے ہیں، امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، اور خصوصاً عید کے بھی جو دن ہے وہ سارے ان افسران اور جو ان کا عملہ تھا انہوں نے دفتر میں گزارا، وہ نماز پڑھ کے اپنے دفتروں میں آگے اور رات گئے تک کام کرتے ہیں۔ آج بھی ہم کوریج کے سلسلے میں پی ڈی ایم اے کے دفتر گئے تو صوبائی وزیر داخلہ مشیر داخلہ وہاں موجود تھے اور مانیٹرنگ کر رہے تھے، اور ان جو 14 تاریخ کو اسپیل آنے والا ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ میں بات کروں گا جو دیگر ہمارے میٹروپولیٹن کارپوریشن کا، اس کی وہی جو ہے وہی حال ہے، وہی نااہلی ہے، وہی سستی ہے۔ پورے عید کے دنوں میں جس طرح تمام اداروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی تھی، ملازمین کی ان کی بھی منسوخ کر دی، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئے، اور آج ایک بار پھر امداد چوک پہ ایک بہت بڑا جو ہے نا کھڈا کھودا جا رہا ہے، اور وہاں پہ سیوریج کے نظام پہ پھر جو سارا بجٹ ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن کا وہ وہاں لگانے کی جو ہے تیاریاں شروع کر دی گئی ہے۔ وہ مافیا جو کہ قابض ہے، جو کسی کو کام نہیں کرنے دیتا، جس طرح محکمہ صحت کا ایک مافیا ہے، محکمہ تعلیم کا مافیا، اب یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن میں بھی ایک مافیا ہے جو کسی بھی ایڈمنسٹر کو، کسی میئر کو نہیں چھوڑتا، اور کرپشن کا وہ بازار، وہ گرم ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگر صحیح طور پہ، حقیقی طور پہ نیب جو ہے یہاں پہ تحقیقات کرے تو شاید جتنا بھی ان کا عملہ ہے، جتنے بھی ان کے افسران ہیں، ان میں سے کوئی بھی بچ سکے۔ اور اب جب میں آفس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑے پیمانے پہ ایکسیکیوٹر لگے ہوئے تھے، انہوں نے وہ جو نالا ہے جس کو ماضی میں بھی جس پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے گئے ہیں، اس کو ادھیڑا جا رہا تھا، اس میں سے کچرا نکال کے باہر نکالا جا رہا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ کچرا جو ہے نکال کے ٹرکوں میں منتقل کیا جائے گا۔ کچھ عرصہ کیا 10-12 سال پہلے کی بات ہے، کوئٹہ میں جب نالوں کی صفائی ہو رہے تھے تو ایک ایڈمنسٹریٹر صاحب تھے جو کہ صبح ٹرک بھر کے ٹریکٹر بھر کے کچرا رہ جاتے اور رات کے اندھیرے میں دوبارہ لا کے نالے میں پھینک دیتے تھے، تاکہ جو 10 ٹرک کچرا نکلا اس کو 100 ٹرک ظاہر کیا جا سکے۔ تو یہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ جو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھول کے جو ہے نا وہ اپنے پیٹ بھر رہا ہے، جس سے جو ہے کوئٹہ شہر جس کو ماضی میں
لٹل پیرس کہا جاتا ہے، گندگی کا ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ آپ پورے شہر کا حال دیکھ رہے ہیں، گندگی ہے جس کا کوئی حل ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس، ان کے جو انجینئرز ہیں، ان کا جو عملہ ہے، ان کے پاس یہ صرف امداد چوک کی اگر جو سیوریج کا مسئلہ یہ حل کر دے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک 8واں عجوبہ ہوگا دنیا کا، کیونکہ گزشتہ 10-15 سال 20 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ابھی تک امداد چوک والا حل نہیں ہوا، اور اس پہ اگر ریکارڈ نکالا جائے تو کروڑوں روپے خرچ ہوئے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈپٹی کمشنر کوئٹہ ہیں شیخ بلوچ، وہ پوری طرح متحرک ہوئے ہیں اور وہ بارش میں بھی کافی نظر آئے، اور اب انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت پہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے آپریشن تجاوزات کے خلاف۔ آج بھی سارا دن وہ نالوں پہ قائم جو تجاوزات تھے ان کے خلاف آپریشن کرتے رہے، اور اس دوران کافی گھر جو ہے وہ منہدم بھی ہوئے، لیکن اس ایک اچھی بات تھی کہ کوئی ان کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنا، کیونکہ لوگوں نے تباہی دیکھ لی، نقصانات دیکھ لی، اور اب جو نیا اسپیل آ رہا ہے اس حوالے سے اگر طوفانی بارشیں ہوتے ہیں تو پھر زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے، لہٰذا وہ بڑے انہماک سے اپنا کام کر رہے ہیں اور جو ہے وہ تجاوزات کو گرا رہے ہیں۔ میری اب صوبائی حکومت سے اور ان کے کرتا دھرتاؤں سے جو ہے وہ اپیل ہے کہ وہ 14 جولائی سے جو شروع ہو رہا ہے اسپیل طوفانی بارشوں کا، اس پہ اپنی توجہ مرکوز کریں اور جو پیشگی اقدامات ہیں ان کو کریں تاکہ کم سے کم تباہی ہو اور لوگ جو ہے کم سے کم جانی نقصان ہو، کیونکہ پہلے اسپیل میں کافی بڑا جانی نقصان ہوا ہے اور مالی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے کہ 30,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اب ان کی دوبارہ آبادکاری کے لیے وسائل چاہیے۔ آج بڑی حیران کن بات تھی کہ مشیر داخلہ اور جو پی ڈی ایم اے کے وزیر ہیں میر زیار لانگو، وہ این ڈی ایم اے سے جو ہے نا شکوہ کرتے نظر آئے کہ بلوچستان میں اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے، لوگ بے گھر ہوئے ہیں، لیکن ان این ڈی ایم اے کی طرف سے اب تک صرف 300 ٹینٹ جو ہیں وہ صوبائی حکومت کو ملے ہیں، وہ بھی بارہا ریکویسٹ کرنے کے بعد ان کو صرف 300 ٹینٹ، جو کہ بلوچستان کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وفاق نے بلوچستان سے جو ہے وہ وعدہ کیا ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی، انہیں تمام بلوچستان کی صورتحال بتائی تھی، اور جس پہ وزیر اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جو بارشوں سے نقصان ہے اس کا ازالہ کرنے کے لیے وفاق بلوچستان کی پوری طرح مدد کرے گا، تو لہٰذا وفاق کو چاہیے کہ وہ بلوچستان کی مدد کو آگے آئے اور جو بلوچستان کو وسائل کی کمی ہے ان کو پورا کرے تاکہ لوگوں کی آبادکاری شروع ہو سکے۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری جو ویڈیوز ہیں وہ جلد از جلد آپ کو مل سکیں۔ شکریہ۔